अगस्त का महीना बलूचिस्तान पर बहुत भारी गुजर सकता है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मीन्स द बुचर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के कसाई। बलूचिस्तान में रियासत किस हद तक और बदतरीन बौखलाहट का शिकार हो गई है। रियासत ने यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामान को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है। इस वक्त मेरे लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, PMLN भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, मौलाना फजलुर रहमान की JUI भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। ये थे वो जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन के पार्लियामेंट में बैठे। अब रियासत जिस तरह की चाहेगी कानून साजी करवाएगी कि रियासत सुन ले। जिस दिन वो उम्मीद छोड़ देंगे वो दिन रियासत के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। यह है रियासत के लिए पैगाम। जिस दिन कह दिया जाएगा कि इनफ इज इनफ, उसी दिन खेल खत्म। फिर एक ऐसी जंग का आगाज होगा जो कभी खत्म नहीं होगी। ये सलमान खान कौन है? ये सलमान खान क्या है? ये किसका बगल बच्चा है? ये सलमान खान किसका खिलौना है? ये किसकी टाउट है? ये किन के लिए काम करती है? क्यों काम करती है? किस लिए काम करती है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस वक्त बलोच खानदानों को जो बोलना जानते हैं, जो लिखना जानते हैं, जो सोचना जानते हैं, जिनकी जबान थोड़ा बहुत चल सकती है, उनको इज्तिमाई तौर पर सजाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बलूचिस्तान में एक बार फिर वो जुर्म करने जा रही है, वो गुनाह करने जा रही है, ने पहले भी किया, अब फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NP न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपने आरा से जरूर आगाह कर दिया करें। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। बलूचिस्तान ऑपरेशन और BYC के हवाले से रिसेंटली जो बहुत बड़े फैसले किए गए थे उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अगस्त का महीना बलूचिस्तान पर बहुत भारी गुजर सकता है। बहुत बड़ी तबाही से बलूचिस्तान को दो चार होना पड़ सकता है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 दर्जन से जायद अफराद को जबरी तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद लापता कर दिया गया। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ISPR और CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के शर्मनाक कारनामों का भी जिक्र करेंगे। उसकी तफसीलात भी कुछ हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो अहम तरीन मौजू है हमारा वो है जबरी गुमशुदगियों और BYC की क़यादत की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलोच खवातीन का धरना 16वें रोज भी जारी है। रियासती और हुकूमती रवैये और रियासती सहाफ़ियों और दानिश्वरों और टाउट्स ने किरदार कशी की मुहिम तेज कर दी है। धरने में शरीक डॉक्टर माहरंग बलोच की बहन ने रियासत के नाम जारी किया है एक बहुत खतरनाक किस्म का पैगाम। किरदार कशी मुहिम का हिस्सा बनने वाली और किरदार कशी में सबसे आगे रहने वाली खातून सलमा कौन है? सलमा क्या है? सलमा किसका खिलौना है? इस पर भी हम बात करेंगे। और रियासत ने पार्लियामान पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। जी नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामान मुकम्मल तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताबे हो चुकी है। अब पार्लियामान में फ्रेंडली अपोजिशन होगी। अब रियासत जिस तरह की चाहेगी कानून साजी करवा सकेगी। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि मैं बात करता हूं लाइटर नोट पर। तो लाइटर नोट पर जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उनको जरा आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। लाइटर नोट में पहली बात यह है जो मैंने बात की कि ISPR और CTD के शर्मनाक कारनामों के हवाले से अहम तरीन बात यह है कि ISPR ने दावा किया था 2018 में कि मेहरान बेस पर हमला करने वाला मरकजी किरदार बहराज मार दिया गया है। बहराज है या ऐसे को नाम है आपकी स्क्रीन पर है। और इस हवाले से सबूत भी फराहम किए गए थे, लेकिन मुर्दा फिर जिंदा हो गया। और 17 जुलाई 2025 को मालाकंड ऑपरेशन में फिर वो गिरफ्तार हो गया। कमाल है ना, मरा फिर जिंदा हुआ और फिर गिरफ्तार हो गया। इसकी गिरफ्तारी पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, लेकिन शर्म इनको नहीं आती कि कल जो इतना बड़ा झूठ बोला था उस पर ये नादिम भी नहीं है। क्या पता कि आज जो बोल रहे हैं वो भी बहुत बड़ा झूठ हो।
لیکن اس سے بڑی جو کارروائی انجام دی ہے وہ دی ہے CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مینس دا بچر آف بلوچستان کے قصائی جنہوں نے بلوچستان میں قتال مچا رکھا ہے، ماورائے عدالت قتل کی سیریز چلا رکھی ہے. اس سے بھی بڑی یعنی جو ISPR سے بھی بڑی شرم کی بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست نے پاکستان کے سب سے بڑے اور خطرناک ترین دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. انسداد اور پھر عدالت نے اس کو خیر ضمانت دے دی ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ FIR بلوچستان میں جعلی مقابلوں اور ماورائے عدالت قتال کے حوالے سے بدنام CTD نے بلوچستان میں درج کی ہے. اور یہ FIR ظاہر کرتی ہے کہ بلوچستان میں ریاست کس حد تک اور بدترین بوکھلاٹ کا شکار ہو گئی ہے. بچر آف بلوچستان CTD نے تربت کے علاقے آبسر کے رہائشی 8 سالہ سہیب خالد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIR درج کی ہے. جی ناظرین، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 8 سال کے بچے سہیب خالد کے خلاف FIR درج ہوئی ہے. آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے انہیں ضمانت دے دی. یقیناً اب جب تک ان کی بریت نہیں ہوتی تب تک اس بچے پر ذہنی طور پر یہ دباؤ رہے گا اور انہیں یہ بھی بار بار احساس دلایا جائے گا کہ تم دہشت گرد تھے. اب پتہ ہے انہوں نے دہشت گردی کی کیا تھی؟ یہ ہے بوکھلاہٹ ریاست کی. اس کے خلاف FIR درج میں جو کرائی ہے اس میں لفظی طور پر اس پر دہشت گردی کا الزام جو لگایا جاتا ہے اس پر ان میں کہا گیا کہ صرف اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ٹک ٹاک پر گلزار دوست شہید کی جو فدا احمد چوک پر کی جانے والی تقریر اس نے ٹک ٹاک پر شیئر کی تھی. یہ تھا اس بچے کا بہت بڑا گناہ کہ جس سے ریاست کی بنیادیں ہل کے رہ گئے. افسوس اور شرم کی بات ہے. لیکن آگے چلنے سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں باجوڑ کو، کہ باجوڑ کا آپریشن اس وقت مزید شدید ہو چکا ہے. کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ہزاروں خاندان اس وقت نقل مکانی پر مجبور ہیں. اور وہاں پہ جو باجوڑ میں جو آپریشن ہے اس کو میں کہتا ہوں مسلمان آپریشن. اس نے تباہی مچا رکھی ہے. آپریشن زدہ علاقوں سے ہزاروں خاندان نقل مکانی کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں. بچے، خواتین، بزرگ، نوجوان آپریشن کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار رہے ہیں اور باضابطہ طور پر لہو لہان نظر آتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے خیبر پختونخوا آپریشن تھیٹر بن گیا ہے یا پھر خیبر پختونخوا خود آپریشن تھیٹر میں پڑا ہوا ہے. 22 سالوں میں ایک ہی مریض کے 22 آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن مریض ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور اس کی اس وقت آخری سانسیں چل رہی ہیں. پھر بھی ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ میں نے اس آپریشن کو یعنی جس کو نام دیا گیا سربکف کا، اس کو میں مسلمان کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اکیلا آپریشن مسلمان نہیں تھا. اس سے پہلے بھی کچھ آپریشنز تھے جو مسلمان آپریشن تھے. اب جو مجموعی طور پر جو 13 آپریشن ہے میں ان کی طرح نام بتا دیتا ہوں. اس میں پھر آپ سوچئے گا کہ ان میں مسلمان آپریشن کتنے تھے اور نان مسلم آپریشن کتنے تھے. جناب، یہ جو پہلا آپریشن ہوا شیر دل، دوسرا راہ راست، پھر راہ نجات، پھر المیزان، پھر زلزلہ، پھر بلیک تھنڈر، پھر کوہ سفید، پھر دراغلم، پھر بیا دراغلم، پھر خوف با دشم، ضرب از، رد الفساد اور اب سربکف. یہ نام ہے. بیسیکلی ہوا کیا ہے؟ اس وقت تک جو آپریشن ہوا ہے اس میں کم و بیش جو پہلے آپریشن ہوا تھا اس میں تقریباً 35 لاکھ پختون جو وہاں پہ تھے وزیرستان کے، وہ بے گھر ہو گئے تھے. وہ بھٹکتے پھر رہے تھے، کھانے پینے کے لیے پریشان تھے. اور 80,000 پہلے آپریشن میں شہادتیں ہوئیں. ان میں سے $140 ارب کا پاکستان کی ریاست کو نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اب تو اچھی بات ہے کہ اب تو پاکستان حکومت امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کرنے جا رہی ہے اور امریکہ کو اپنے سارے معدنیات بیچنے جا رہی ہے. تو اس میں تو نقصان کی بات ہی نہیں ہے. اب تو فائدہ ہی فائدہ ہے ریاست کا، ہر طرف سے ریاست کا فائدہ ہے. تو اس لیے جو کچھ وہاں پر چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہے. دوسری بات یہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ ریاست پارلیمان پر قابض ہو چکی ہے.
जी नाज़रीन, रियासत ने यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामान को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है और पार्लियामान जो खुद मुख्तारी आज़ादी के दावे कर रही थी, अब उसको ये दावे नहीं करने चाहिए। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? इसलिए कि उमर अयूब जो कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडरों को सजा दे दी गई है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर पहले ही नाअहल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी सजा मिल चुकी है। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स समेत 6 एमएनएस 3 एमपीएस को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। पार्लियामानी लीडर जरताज गुल को भी 10 साल की सजा सुना दी गई। आज मैं देख रहा था हामिद मीर साहब का कालम, उसमें मैंने देखा कि उमर अयूब जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर थे कौमी असेंबली में, उन्होंने दावा किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत से उनके खिलाफ जो सजा का इंतजार कर रहे हैं उन पर 160 मुकदमा चल रहे हैं। जैसे ही इन्हें सजा का ऐलान होगा तो इलेक्शन कमीशन पलक झपकते में उन्हें नाअहल कर देगा। रियासत फतह कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के जरिए सेनेट फतह किया। अब इनकी नाअहली के जरिए इनकी खाली निशस्तों पर फिर इंतखाबात होंगे। फिर जो जाहिर है कि इनमें ज्यादातर जो निशस्तें हैं वो जाहिर है कि रियासत ही जीतेगी। मैं अब पार्टी का नाम नहीं लूंगा। इस वक्त मेरे लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, पीएमएलएन भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। पीटीआई बी टीम बनने की कोशिश करते करते रह गई, वो नहीं बन सकी, वो अच्छी और फर्माबरदार बच्चा नहीं बन सकी। इसलिए ये अच्छे हैं, ये फर्माबरदार हैं, ये नेक हैं, ये 26वीं तरमीम भी लाते हैं, ये फील्ड मार्शल भी बनाते हैं, ये अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन भी करवाते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में 245 को एक तरफ रख के वहां भी ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे हुए ना। ये है वो जो कल तक कहते थे कि हम तो जमहूरियत के चैंपियन हैं। इन जैसे गलीजों के लिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। इन जैसे गलीजों के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पिंडी के सड़कों पर गोलियों से, बम के धमाकों से छलनी कर दिया गया था। ये थे वो जो आज इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन के पार्लियामेंट में बैठे। अब तो पार्लियामेंट से अपोजिशन ही खत्म ना, सब खत्म। क्या बाकी क्या बचता है? अब फ्रेंडली अपोजिशन होगी। अब रियासत जिस तरह की चाहेगी कानून साजी करवाएगी। ऑपरेशन अगर रियासत चाहेगी कि पाकिस्तान का नाम तब्दील कर दो तो हो जाएगा, क्योंकि 2/3 से भी ज्यादा मौजूदा हुकूमत को अक्सरियत मिलने जा रही है। और यह भी हो सकता है कि यही पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर दे कि यही हुकूमत 10 साल चले तो चलेगी। यही हुकूमत ये कानून साजी भी कर सकती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ताहयात चीफ ऑफ फील्ड मार्शल रहें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहें तो रह सकते हैं। इसलिए कि अब पार्लियामान के पर काट लिए गए, अब पार्लियामान की आंखें नोच ली गई हैं, अब पार्लियामान की जबान पर बहुत बड़े बड़े लांग बूट रख दिए गए। अब पार्लियामान नहीं बोल सकती, अब पार्लियामान अपनी खुद मुख्तारी का सौदा कर चुकी। अब पार्लियामान का वजूद महज एक सिंबल बन के रह गया है, महज एक अलामत कि ये पार्लियामान है। खैर, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि इस वक्त इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का धरने का 16वां दिन है, लेकिन पत्थर दिल हुकूमत और बेरहम रियासत उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनके आईनी मुतालबात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां बच्चे, औरतें, खवातीन, बुजुर्ग बहुत तकलीफ दे हालात में बैठी हुई हैं, लेकिन उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने भी कहा है कि हम इन्हीं सख्त पत्थरों पर बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमें सुना नहीं जाता, तब तक जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते। न सिर्फ न सुना जाना एक अलग बात है, अफसोस की बात यह है कि एक तो नहीं सुना जाता, दूसरा किरदार कशी की मुहिम चलाई जाती है। यही वजह है कि डॉक्टर माहिर बलोच की बहन नादिया बलोच ने आज जो स्टेटमेंट अपना जो एक ट्वीट जारी किया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए, उसने रियासत के वजूद के लिए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि चंद दिनों रियासत और उसके मनपसंद सहाफी दानिश्वर और टाउट एक बार फिर डॉक्टर माहिर बलोच के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ है, लेकिन अब इस वक्त इस कदर गिर चुके हैं
کہ وہ اپنے پروپیگنڈا میں ان بوڑھی، بیمار اور لاچار ماؤں کو بھی نہیں بخش رہے جو صرف انصاف کی امید لے کر اسلام آباد آئی ہیں۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی پردے اور خاموشی میں گزاری، لیکن آج اگر وہ سڑکوں پر بیٹھی ہیں تو یہ ان کی مجبوری کی آخری حد ہے۔ پر انہیں تانے دیے جا رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پیسے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ 70 سالہ مریضہ ماؤں کی عزت نہ کرنا ہماری تہذیب نہیں، ہمارا دین نہیں، ہماری وراثت، ہماری ثقافت نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانیت بھی نہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں ریاست کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ریاست سن لے۔ ان ماؤں کی بے حرمتی نہ صرف ان کے زخموں کو گہرا کر رہی ہے، بلکہ نوجوانوں کے دلوں میں جلتا ہوا غصہ بھی بھر رہی ہے۔ جس دن وہ امید چھوڑ دیں گے، وہ دن ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ ہے ریاست کے لیے پیغام کہ جس دن کہہ دیا جائے گا کہ انف از انف، اسی دن کھیل ختم، پھر ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی کردار کشی میں سب سے آگے نظر آنے والی، اور ایک براک ٹی وی یوٹیوب سوشل میڈیا چینل ہے، اس پر نظر آنے والی سلمیٰ خان۔ یہ سلمیٰ خان کون ہے؟ یہ سلمیٰ خان کیا ہے؟ یہ کس کا بغل بچہ ہے؟ یہ سلمیٰ خان کس کا کھلونا ہے؟ یہ کس کی ٹاؤٹ ہے؟ یہ کن کے لیے کام کرتی ہے؟ کیوں کام کرتی ہے؟ کس لیے کام کرتی ہے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں۔ اسلام آباد دھرنے میں بلوچی لباس پہن کر ہلڑ بازی کرنے والی ایک بریگیڈیئر ڈیش کی چابی کا کھلونا تھی۔ وہ کون تھی؟ جس عورت کو حالیہ دنوں میں براک ڈیجیٹل نامی فوجی پروپیگنڈا اکاؤنٹ پر بلوچستان سے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، اس کا اصل نام سلمیٰ عدالت ہے۔ یہ خاتون چمن کے نواحی علاقے کلی ٹوبہ کی رہائشی ہے، اور اس کا خاندان سن 2000 میں کوئٹہ منتقل ہوا، اور اس کے ابتدائی طور پر اسی سلمیٰ عدالت نے چمن سے کوئٹہ منتقل ہونے کے بعد کواڑی روڈ پر درزی کا کام شروع کیا۔ بعد 2014 میں سورج گنج بازار برانچ کے عسکری بینک میں درجہ دوم کی ملازمت ملی۔ بینک میں ملازمت کے دوران ہی بلوچستان حکومت کے تعاون سے 2018 میں ریلوے اسٹیشن کے قریب اسٹیورٹ روڈ پر ایک گرلز ہاسٹل، دعا گرلز ہاسٹل کھولا گیا۔ ابتدا میں وہاں نادار بچیوں کو مفت رہائش دی جاتی تھی، مگر بعد ازاں انہی بچیوں کو حکومتی و عسکری تقریبات میں لے جانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جیسا کہ متعدد تصاویر اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ پر اب افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ تصاویر اس قدر گری ہوئی ہیں، کیونکہ میں بھی بہنوں والا ہوں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، وہ تصاویر میں نہیں رکھ سکتا، تو سمجھ جائیں کہ وہ تصاویر کیسی ہو سکتی ہیں۔ اسی سلمیٰ کو انہی لڑکیوں کے ہمراہ بلوچستان حکومت اور کوئٹہ کینٹ کے تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ خاص طور پر وہ متنازع شخصیات جیسے بدنام زمانہ منشیات فروش صادق ازدری، سرفراز مصوری اور فرح عظیم شاہ کے ساتھ بھی تقاریب میں دیکھی جا چکی ہیں۔ سلمیٰ عدالت کی زندگی کا موڑ اس وقت آیا جب 2024 میں کوئٹہ کینٹ کے ایک بریگیڈیئر کی سفارش پر سلمیٰ کو یونیسیف ایوارڈ کے تحت امریکہ کا دورہ بھی کروایا گیا۔ امریکہ سے واپسی پر اس کا طرز عمل یکسر بدل گیا، اور اس نے کھلم کھلا بلوچ دشمن بیانیہ اپنانا شروع کر دیا، جسے ریاستی زبان کا جامہ پہنا کر عام کیا جا رہا ہے۔ آج یہی عورت بریگیڈیئر ڈیش اور لشکر طیبہ کے سابق کردار ڈیش خان کی مشترکہ میڈیا پروجیکٹ براک ڈیجیٹل کے تحت بلوچستان کے خلاف من گھڑت اطلاعات اور پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے کیمپ میں ہنگامہ آرائی کے دوران اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار نے اسے کرائے کی عورت قرار دیا، ایک ایسی شناخت جو شاید اس کے تمام سرگرمیوں کا خلاصہ ہے۔ ان کی اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہیں جو اگلی قسط میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت جو خطرناک ترین صورتحال ہے وہ جناب ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کے حوالے سے میرے اہم ترین ذرائع نے کہا ہے
کہ بلوچستان میں جس انداز سے ریاست آپریشن کرنے جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصانات کے امکانات خارج امکان نہیں ہے۔ آپریشن اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ لوگ کئی علاقوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ بلوچستان میں اسی ٹائپ کا آپریشن ہوگا جیسا وزیرستان میں ہوا، اور وزیرستان سے ہزاروں لوگ، 35,000 سے زائد خاندان نقل مکانی کر گئے تھے۔ BYC کو بھی اسی طرح ہی نشانہ بنایا جائے گا جس طرح BLA، BLF، BRS اور دیگر تنظیموں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاست BYC کو سمیش کرنے کا منصوبہ بھی تیار کر چکی ہے اور اس پر عمل بھی جاری ہے۔ BYC ایک اور نئی BYC تخلیق دینے پر کام بہت تیزی سے جاری ہے اور عنقریب ایک نئی BYC لانچ کر دی جائے گی۔ اب آپریشن تو ہو رہا ہے، شدت سے ہو رہا ہے، اور اسی شدت سے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بھی شدید ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھنے جا رہا ہوں یہ مختصراً ہے، باقی آپ کی اسکرین پر متواتر چل رہے ہوں گے، آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے کلی اسماعیل سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کو ماورائے عدالت حراست میں لے جانے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے، جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ بارکھان اور گوادر سے 7 افراد کو لاپتہ کر دیے گئے۔ بارکھان کے علاقے رکھنی میں واقع نیشنل پارٹی کے سرگرم رہنما اور یونین کونسل کج بغا کے منتخب وائس چیئرمین میاں خان گڑیانی کے گھر پر کاؤنٹر ٹیررزم نے بغیر کسی عدالتی وارنٹ کے چھاپا مار کر میاں خان گڑیانی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ چھاپے کے دوران ان کے بیٹے سلال خان، ان کے بھتیجے ستار خان کو بھی حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ گوادر کے علاقے جیونی سے اطلاعات ہیں کہ فورسز نے محمد ولد رحمت اور ابراہیم ولد حنیف کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا تھا۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ سے جو ہے لانگو خاندان کے 6 افراد جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے تھے، ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ مستونگ اور بولان سے 4 افراد کو لاپتہ کر دیے گئے۔ مستونگ کلی کمرانی سے 3 افراد کو ایک ساتھ جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ لاپتہ کیے گئے افراد میں فضل الرحمان کمرانی، ضیاء الرحمان کمرانی اور شہرباز بنگلزئی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ فضل الرحمان اور ضیاء الرحمان کو اس سے قبل مارچ 2025 میں بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا، جنہیں 1 ماہ بعد اپریل میں رہا کر دیا گیا تھا۔ جبکہ ضلع بولان میں فورسز نے نوجوان گل میر کو ان کے گھر پر چھاپا مار کر حراست میں لیا ہے، جس کے بعد انہیں لاپتہ کر دیا گیا۔ اب یہ بلوچستان کے مختلف اضلاع سے مزید 7 افراد کو لاپتہ کر دیا گیا۔ ضلع پنجگور میں فٹ بال گراؤنڈ سے پاکستانی فورسز نے 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا۔ لوائقین کے مطابق نذیر احمد زہری ولد صوبت خان اور اصغر مینگل ولد محمد وارث کو پاکستان فورسز نے پنجگور فٹ بال گراؤنڈ سے 6 بجے کے وقت جبری طور پر لاپتہ حراست میں لیا اور پھر لاپتہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سجاد نور ولد نور محمد سکنا مشک بازار، آواران سے امان اللہ ولد خدا رحیم سکنا جمال آباد اور شبیر احمد ولد عبدالسلام سکنا جمال آباد، سرکاری ملازم بیبر بلوچ ولد عبد المالک سکنا اسد نور مارکیٹ نال سے حراست میں لے کر جبری طور پر گمشدہ کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ نظام بلوچ ولد عبدالرحیم سکنا سرنکن تمپ سے انہیں حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو بڑے بڑے کیسز میں نے آپ کے سامنے رکھے، باقی جو انفرادی طور پر ہوا ہے وہ سب اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ یعنی اس وقت بلوچ خاندانوں کو جو بولنا جانتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، جو سوچنا جانتے ہیں، جن کی زبان تھوڑا بہت چل سکتی ہے، ان کو اجتماعی طور پر سزائیں دی جا رہی ہیں، اور جمہوریت کے چیمپئن خاموش ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں ایک بار پھر وہ جرم کرنے جا رہی ہے، وہ گناہ کرنے جا رہی ہے جس کی جو قیمت ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو پچھلے آ رہے ہیں نا وہ بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کیا، اب پھر کیوں بھائی، کیوں؟ بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے نا، آپ تو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، آپ تو مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، آپ تو مذاکرات کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم بھی منظور نہیں کرواتے، آپ تو مذاکرات کے بغیر وزیر اعظم بھی جو ہے وہ نامزد نہیں کرتے،
آپ تو ہر چیز مذاکرات سے کرتے ہیں، آپ تو ہر چیز مشاورت سے کرتے ہیں، آپ تو ہر چیز جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو پھر بلوچستان کے حوالے سے آپ کی جمہوری روایات کہاں مر گئیں؟ شاید میں صحیح کہتا ہوں کہ جنہوں نے جمہوریت کو ہی مصلوب کر دیا ہو، جنہوں نے جمہوریت کو ہی سولی پر لٹکا دیا ہو، جنہوں نے جمہوریت کو ہی پنڈی کی بازاروں میں گولیوں سے چھلنی کر کے ختم کر دیا ہو، مار دیا ہو، پھر وہاں پر جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ میں اکثر بات کرتا ہوں، دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا رویہ عدلیہ کے بارے میں بہت سخت ہوتا ہے۔ بھائی میرا رویہ سخت ہوتا ہے، میں مانتا ہوں بالکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جس طریقے سے سزا دے رہی ہیں، جس طریقے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو بیہیویئر ہے، ان سب چیزوں کو میں کیا کہوں؟ کیا عدلیہ آئینی کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا عدلیہ انڈیپینڈنٹ اور ساورن ہے؟ کیا انڈیا انڈر دا کانسٹیٹیوشن بالکل فری اینڈ فیئر کام کر رہی ہے؟ کیا ججز اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، آئین کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ آئین کی وہ تشریح کر رہی ہے جو ایک غیر جانبدار عدلیہ کو کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نے ان کے وہ پر ہی کاٹ دیے۔ جس طرح میں نے پارلیمان کے لیے کہا تھا کہ ان کی آنکھیں نوچ دی گئی ہیں، ان کی زبانوں پر لانگ بوٹ رکھ دیے گئے، اب وہ فیصلے نہیں کرتے، اب ان کے ذہن سوچتے نہیں ہیں، اب ان کے ذہن، ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی آنکھیں، ان کی زبان وہی کرتی ہیں جو انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔